وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13 سے 16، درس کا نمبر 23-26. آج کا موضوع کیا زندگی گزارنے کی ہماری روش متکبرانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ نہ مانے تو کہہ دو،
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، تو اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس ہم اس چیز سے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کیا زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے، وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مضمون سامعین کرام بہت اہم ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اللہ کی عطا سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، پیغمبر جب آتا ہے تو یا تو لوگ اس کی دعوت کو سن کر مان لیتے ہیں، یعنی یقین کر لیتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو کچھ بھی کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے، اور اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا رویہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی اگر سن بھی لیتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، اور مانتے نہیں ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے حساب سے ہمارے لیے رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھجوائی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کا مسئلہ دیکھیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم اس کے حکم یعنی اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یعنی اس پر یقین نہیں کرتے۔ ہم نے بدستور دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ یعنی مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ یہ تو قوم عاد تھی جنہوں نے رسول کی تعلیم کو جھٹلایا، ہم تو نہیں ہیں، ہم بھی جھٹلانے والے ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو مروجہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دراصل وہ اس لیے ہے، یعنی جو بظاہر نیک کام کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ روایات ہیں اصل میں جو ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اسلام ہے کیا۔ ان کا بھی، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ان کا بھی مدعا زندگی گزارنے کا دنیا تھا، اور انہوں نے دنیا کے لیے زندگی گزار کے چلے گئے۔ وہ لوگ آپ دیکھ لیں اپنے جو پرانی تاریخ ہے، میں صرف ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے صدیاں ہو گئی یہی ایک رواج چلا آ رہا ہے۔ اسلام کا صرف نام ہے،
قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہے، کوئی ہدایت کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، بہرحال باقی تو آپ کی مرضی ہے، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا سے بات شروع ہو رہی تھی، اس پہ میں نے بات کی تھی۔ آج کی جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اس پہ بھی میں نے بات کی تھی، لیکن بات نہایت اہم ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، قرآن کو تو ہم نے محدود کر لیا ہے۔ یہ قوم عاد کا واقعہ ہے، یہ قوم سمود کا، ان پہ رسول آئے، دعوت پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، عذاب آ گیا، انہوں نے انکار کر دیا، عذاب آ گیا، قوم نوح نے انکار کر دیا، عذاب آیا۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، یعنی دیکھیں آپ اپنے جو آپ کے ذہن میں جو کھچڑی پک رہی ہے کہ ہم تو تکذیب رسول کے مجرم نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، رسول یہ رسول کی جمع ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ قوم عاد کے بعد یعنی قوم عاد اور قوم سمود دو ہی قوموں کا تذکرہ ہے نا، ان کے پاس تو ایک ایک پیغمبر آیا تھا، قرآن میں ہی تذکرہ ہے۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور قوم عاد کے پاس جو ہے حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں رسالت کے سلسلہ تو پہلے سے شروع ہے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود جو ہے، ایک عاد اولا اسے کہتے ہیں کتابوں میں، جو قوم عاد تھی، جو قوم سمود تھی اسے عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ ایک ایک رسول آیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول آئے، ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ میں نے آپ کو ترجمہ اللہ کی عطا سے کیا کہ ان سے پہلے بھی آئے اور بعد میں بھی پیغمبر آئے۔ یعنی مثال کے طور پہ حضرت قوم عاد کو لے لیں تو ہود علیہ السلام سے پہلے وہ آئے، ہود علیہ السلام سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے، مثال کے طور پہ۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کے پاس۔ یعنی دیکھیں یہ بات قرآن میں مختلف طرق سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ مثال کے طور پہ ایک آیت جو مجھے یاد آ رہی ہے، کذبت سمود بالرسل او کما قال، ایسے الفاظ ہیں۔ ایک قوم کا حال ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ بہت سے رسول آئے، رسول ایک آئے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 100 رسول بھی ہوں تو ان کی دعوت تو ایک ہے، ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ یعنی دیکھیں اصل میں اس میں تھوڑا سا نقطہ ہے جو اللہ کی عطا سے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی تعلیم، ایک پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلانے کا مطلب تمام پیغمبروں کی تعلیم کو جھٹلانا ہے۔ اچھا، رسول آتا کیا ہے، پیغام کیا دیتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ابھی ہم پڑھا ہے 14 نمبر آیت میں پڑھ رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے سوا کسی کے سامنے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اچھا، اب سارا مضمون جو ہے وہ تو رسالت کا پیغام بنیادی یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی۔ تو جب آپ ایک رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلسلہ رسالت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رسول بھجوائے ہیں اس کو آپ ماننے سے انکاری ہیں، اور یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں رسول آتا کیا ہے؟ وحی لے کے آتا ہے،
جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا. ابھی ہم اسی صورت مبارکہ میں چند آیات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میں تو ایک بشر ہوں اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جلدی سے کام نہ لیں، مجھے یہ بات کرنے دیجیے. اس وقت کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ رسالت کے مقصد کو جھٹلا رہا ہے. رسول تو اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو اپنے اصل مقصد پیدائش کی طرف متوجہ کریں جو کہ اللہ ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ آپ رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو تم کمر کس لو، اٹھ کھڑے ہو اور اس سے معافی مانگو اپنے غلط مقاصد زندگی کی. تو جب آپ قولاً یا عملاً یہ بات نہیں مانتے اور آپ دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور حرص و ہوس کے تحت زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ نے رسالت کے پیغام کی نفی کر دی، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. دیکھیں بات سیدھی سادی ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، سب کی دعوت ایک تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ. تو جب آپ اس دعوت کو جھٹلا دیتے ہیں، کون؟ آج کا مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم حرص و ہوس کے بندے ہیں، بس ختم بات. کھا لے پی لے جی لے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ آج کا معاشرہ کہتا ہے. مزے کرو، مزے اڑاؤ، بڑا مزہ آیا. یہ جملے ہیں نا آپ کے، مزہ آئے گا، چلو وہاں چلتے ہیں، سیر کو چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، چلو وہاں کھابے ہیں وہاں چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. بہت مزے کا تھا، بہت مزہ آیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں. آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہاں کوئی ٹور بنا لیتے ہیں یا کہیں آؤٹنگ کر کے ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ چلے جائیں باہر کھانا کھا لیں، سیر کر لیں. لیکن آپ اپنے مقصد پیدائش کو اگر جھٹلاتے ہیں تو پھر بڑے شرم کی بات ہے. اگر آپ یہ سب کام، یہ زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو لوازمات ہیں، اس کو آپ یعنی مقصد حیات کو جھٹلا کر اگر یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کا مقصود ہو اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ اچھے طریقے سے والدین سے بھی پیش آتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نماز روزہ بھی کرتے ہوں، 5 وقت کی نماز اور روزے اور حج زکوٰۃ، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج وغیرہ وغیرہ جو بھی، اور خیرات اور صدقات. لیکن منزل اگر دنیا ہے، مقصود اگر دنیا ہے، اور ترجیح اگر آپ کی دنیا ہے، تو یہ سب فضول ہے، سب کچھ فضول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندگی آپ کر نہیں سکتے، تقویٰ کا لباس آپ پہن نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو. اللہ سے خوف خدا آپ کے دل میں آ نہیں سکتا جب تک اللہ کے حکم کے سامنے آپ کا سر نہ جھک جائے. یہ دیکھیں میں سیدھی سادی بات کر رہا ہوں اور آپ اس بات پہ سوچیں. دیکھیں جنت ہے متقین کے لیے، یہ تو قرآن میں واضح لکھا ہے، اعدت للمتقین. جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی. اب تقویٰ کیا ہے؟ ایک احتیاط، ایک روش ہے احتیاط کی. ہر لمحے، ہر لحظہ آپ کو اللہ کی رضا
چاہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ یہ تقوی کا میں نے اللہ کی عطا سے خلاصہ آپ کو بیان کر دیا۔ کیا مطلب کہ آپ جو بھی کام کریں یا کر رہے ہیں، آپ کے ہر کام میں للہیت ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، MBBS کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں دنیا کے کام، کھانا کھا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں اپنے لیے، نوکری کر رہے ہیں گریڈ 26 کی، تو یہ سب کام ٹھیک ہے، ہونے چاہیے۔ یہ لوازمات زندگی ہیں، ضروریات زندگی ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن اگر خیال دنیا میں اگر یہ کر رہے ہیں آپ، تو آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن خیال یار میں اگر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں تو عین عبادت ہے، یہ سب کام عین عبادت ہے، ہونے چاہیے، اور یہ عبادت ہے۔ شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، گھر بنائیں، اپنے لیے بنائیں، بچوں کے لیے بنائیں، مناسب انداز میں پیسے پس انداز کریں، اور بچوں کے لیے چھوڑیں۔ ان کی گزر اوقات ہے، اگر وہ آپ ہی پر وہ ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی اماؤنٹ چھوڑ کے جائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہیں، ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا دل یاد الہی سے خالی ہے یہ سارے کام کرتے ہوئے، اور یاد دنیا سے آباد ہے، تو پھر آپ پر لعنت ہے اللہ کی۔ پھر آپ سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ آپ ناشکرے ہیں، اور اپنے بندوں کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دیکھیں، اپنے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کریں جس کے نتیجے میں آپ جنت پہنچ جائیں، اور دنیا میں آپ کو خوشخبری مل جائے۔ یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں، دنیا میں آپ کو یعنی مکان بھی بن جائے، پھر خوشخبری بھی مل جائے، اور آپ جم جائیں راہ مستقیم پر، اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں، تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اگر آپ حرص و ہوس کے بندے ہیں تو پھر آپ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، بہرحال میں تھوڑا سا آگے اپنے مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا، ہمارا رب چاہتا، تو ہم پر فرشتے نازل کرتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو اے داعی، تم جس طرف ہمیں بلا رہے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا یہ زبان حال سے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن بات سچ تو ہے۔ ہم اپنے رسول سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے جو گرامر کے حساب سے اور جو صحیح ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے جمیع رسول کی، اذ جاءتہم الرسل۔ پھر یہ جملہ جو قوم کہہ رہی ہے تو وہ رسولوں سے مخاطب ہے۔ اے رسولو، تم جو تعلیم دے کے بھجوائے گئے ہو اس سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، تھوڑا سا عربی میں کوئی شدھ بدھ رکھے تو یہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، اُرْسِلْتُمْ، اور بات بھی ایک ہی آیت ہے، اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب آئے ہمارے رسول۔ اچھا، اب اس میں وہی مسئلہ ہے جو آپ کو میں نے بتا دی۔ ہم آج 1,24,000 پیغمبروں سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف کمر کس لو، اور اس سے معافی مانگو، اور آخرت کو ترجیح بنا لو، خیال دنیا میں نہیں، خیال یار میں زندگی گزارو۔ ہم
اے تمام رسولوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں سے مخاطب کو کہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبروں، تم تو یعنی جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو ہم اس سے انکاری ہے، ہم نہیں مانتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان. کس سے؟ 1,24,000 پیغمبروں سے. اس کے سردار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ، جو قوم عاد تھی تو فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہی روش ہے جو ہم نے اختیار کی ہے. ہم نے بھی تکبر کی روش اختیار کر لی ہے ناحق. دیکھیں تکبر کیا ہے؟ کسی بڑے، جب آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی شروع کر دیتے ہیں زندگی میں، یا جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس میں خیانت شروع کر دیں، دونوں باتیں. تو جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی اگر شروع کر دیں تو آپ نے ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. دیکھیں شیطان کے بارے میں جب واقعہ آتا ہے شیطان کا، تو اس نے کیا جرم تھا؟ ایک حکم تھا. اس نے اللہ کے سامنے سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے ایک حکم سے انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تکبر کا فتویٰ لگا دیا. فَاسْتَكْبَرَ، حکم سے انکار. یہ دیکھیں میں آپ کو بالکل تسلی سے یہ بات بتا رہا ہوں. حکم سے انکار دانستہ طور پہ، دانستہ یا نادانستہ، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نافرمانی جو ہے وہ کفر ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یہ آج ہمارا ہر ایک کا رویہ ہے. میاں جی کو غصہ جب چڑھ جائے تو وہ تو اپنے غصے کو جب تک وہ یعنی غصہ رہے گا تو اس حالت میں نہ وہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول کی تربیت لینے کے لیے وہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو. تو ہم تو اچھا سلوک نہیں کر رہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو قوم عاد کی روش تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اب ایک اس نقطہ اور ہے. قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے کہا ہم سے طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ بات آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ بات آج ہم بھی کہہ رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ہو سکتا ہے یہ بات یعنی آپ تعجب کریں. من اشد، دیکھیں جس کو آپ بڑا سمجھیں گے، جس کو آپ طاقتور سمجھیں گے، اسی کا آپ کہنا مانیں گے. یہ عام ہماری زندگی کا وہ ہے. دفتر میں، ادارے میں آپ نوکر ہیں، باس بڑا ہے، باس طاقتور ہے، تو آپ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. آپ باس کو بڑا سمجھتے ہیں. بڑا نہیں سمجھیں گے تو حکم نہیں مانیں گے، حکم نہیں مانیں گے تو چلیں نوکری سے فارغ ہو گئے. اب ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اب یعنی باس کا اگر کہنا نہ مانے اور انکار کر دیں تو آپ نے تو باس کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا کر لیا. اللہ حاکم ہے. حاکم حقیقی کون ہے؟ اللہ. بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور سورہ اس کا بھی میں آپ کو ساتھ وہ دلاؤں کہ جو پہلی صورتوں میں سورہ مدثر. اسلام اس لیے آیا ہے کہ رب کو بڑا کرے. لوگوں نے دیگر ہستیوں کو بڑا سمجھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. دیگر ہستیوں کو بڑا کر لیا ہم نے. تو یا ایھا المدثر، میرا خیال ہے آج کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہے. اللہ نے چاہا تو اسی باتوں کے ساتھ جو ہے اگلے درس میں میں کروں گا، یعنی کنٹینیو کروں گا.
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔